اللہ رب العزت کے بے مثل کلام میں سے چند ایک آیات جو سورہ دخان کی ابتدائی آیات ہیں تلاوت کرنے کی سعادت ملی۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ حامیم والکتاب المبین، حامیم اس روشن کتاب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے۔ انا کننا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ امرم من عندنا، ہماری بارگاہ کے حکم سے۔ انا کننا مرسلین، بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ رحمۃ من ربک، یہ آپ کے رب کی جانب سے رحمت ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہ ان آیات طیبات کا مفہومی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سورہ مبارکہ کے اس حصے میں اللہ رب العزت نے بالکل ابتدا میں ایک تو کتاب مبین کی قسم کھائی ہے، اپنی روشن کتاب قرآن، اور دوسرا اس کے نزول کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ یہ برکت والی رات میں ہم نے نازل کیا، اور ساتھ فرمایا کہ ہم ڈر سنانے والے بھی ہیں۔ اللہ نے اپنی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی، اور ساتھ ہے اس کے اندر یہ بھی کہ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور امر من عندنا، اور یہ اللہ پاک فرماتا ہے ہماری طرف سے ہی ہوتا ہے سارا کچھ، یہ حکم ہماری بارگاہ سے ہی جاری ہوتا ہے۔ انا کننا مرسلین، اس میں یہ اشارہ ہے کہ یہ سب کچھ ہم ہی بھیجنے والے ہیں، پیغمبروں کو بھی ہم نے ہی بھیجا ہے، اور جو ہدایات ہیں، کتابیں ہیں، یہ بھی ہم نے ہی بھیجی ہیں، اور جو یہ دن اور رات ہیں یہ بھی ہم نے ہی عطا کیے ہیں۔ اور حامیم جس سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اس حوالے سے بھی، اور اس رات کے جس کا ذکر لیلۃ مبارکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر ہے، اس میں ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اس کے اوپر بھی روایات موجود ہیں، اور ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات ہے، کہ جو شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے، جو آج کی رات بنتی ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے چونکہ وہ بھی رات قدر والی رات ہے جس کا سورہ قدر کے اندر بڑا تفصیلی بیان ہے، وہ بھی اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ شب برات کہ جس کا ایک نقطہ نظر کے مطابق اس آیت میں، اور اگر اس کو نہ بھی تسلیم کر لیا جائے تو تب بھی احادیث صحیحہ کے اندر اس کے فضائل موجود ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہیں، اور دیگر کئی صحابہ سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہیں۔
اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو حامیم ان کلمات کے ساتھ آغاز کیا ہے، اس حوالے سے بھی مختلف اہل علم نے اپنی اپنی آراء کا اظہار کیا ہے، کہ جس میں سے ایک یہ ہے، اصل تو یہ وہ حروف ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ایک راز ہے، اس کا مفہوم صحیح معنوں میں حقیقی طور پر اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ جیسے کوڈ ورڈز ہوتے ہیں نا، اور یہ تھا، یوں تو قرآن سارا کا سارا معجزہ ہے، لیکن ان حروف کو رکھنے کا ایک تو اس دور کے اندر، جس دور میں یہ قرآن نازل ہوا تھا، اس وقت یہ ایک عام روٹین تھی۔ جو مشرکین بھی کلام لکھتے تھے ان کا بھی یہ طریقہ کار تھا۔ تو دوسرا یہ کہ ان کو لاجواب کرنے کے لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو کلام ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ خود سے بنا لیتے ہیں، تو ان کو عاجز کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ حروف رکھے تاکہ یہ بات واضح کی جائے کہ یہ اللہ ہی کا نازل کردہ ہے، اور اگر اللہ کا نازل کردہ نہیں ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ انسان کا بنایا ہوا ہے، تو پھر تم اس کا مفہوم بتاؤ، یا اس چیز کو تم سمجھنے کی کوشش کرو، تم نہیں سمجھ سکتے۔ لہذا اللہ رب العزت نے قرآن کا ایک معجزہ کے طور پر ان حروف کو جو ہے نا وہ سورتوں کے شروع کے اندر رکھا۔ ایک اس سے یہ حامیم یہ مراد لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے الرحمن، اس کی صفات میں سے کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو رحمان کے جو درمیانی دو حروف ہیں وہ ہا اور میم ہیں، اور حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی محمد، اس کے درمیان میں بھی یہ ہا اور میم موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک یہ بھی مفسرین نے بیان کیا کہ ہا میم اللہ رب العزت کے نام کا بھی حصہ ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کا بھی حصہ ہے، تو گویا یہ اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان ایک راز ہے، اور اس راز کے اندر اللہ کی محبت ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ دوسرا اس کا یہ بھی لیا گیا کہ ہا سے مراد جو ہے وہ حق ہے، یعنی اللہ کا جو بندوں پر حق ہے اس کا اس کے اندر اشارہ ہے، اور میم سے مراد اللہ رب العزت کی اپنے بندوں کے ساتھ جو محبت ہے اس کا اللہ رب العزت نے اشارہ دیا ہے، کہ اللہ رب العزت نے بے شمار احکامات بھی نافذ کیے ہیں، بہت ساری پابندیاں بھی لگائی ہیں، بہت ساری چیزوں کا پابند بھی کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پابند کیا ہوا ہے، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدنیا سجن للمؤمن، کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ ایک جیل ہے، کہ یہاں پابندی ہے، جیل میں بھی پابندی ہوتی ہے، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا۔ تو ایک بندہ مومن کے لیے یہ دنیا ایک قید خانے کی طرح ہے۔ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ، اور یہ کافر کے لیے ایک جنت ہے، کہ اپنی مرضی سے وہ اپنے اعمال سر انجام دیتا رہتا ہے، کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں۔ تو جو صحیح معنوں میں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے، وہ ان پابندیوں کو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اختیار کرتا ہے اور اس کے مطابق چلتا رہتا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے جو حقوق نافذ کیے ہیں، جو اللہ رب العزت نے امور دنیا والوں کے لیے لازمی قرار دیے ہیں، احکامات، اللہ رب العزت نے ہاں کہہ کر اس حق کی قسم کھائی ہے کہ یہ جو امور ہیں، اور پھر اس رات میں جو کہ شب برات ہے، اس کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے فیہا یفرقو کل امر حکیم، کہ اس میں ہر حکمت والا کام جدا جدا اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور احادیث کے اندر بھی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات میں یہ فیصلے کر دیے جاتے ہیں، جتنے احباب جتنے لوگ
اس سال کے اندر اس دنیا کو چھوڑنے والے ہوتے ہیں، ملک الموت کو ان کی فہرست دے دی جاتی ہے. جتنا رزق جس جس کو ملنا ہوتا ہے اس کو بھی فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. یعنی ہر وہ اہم کام جو اللہ رب العزت اس شعبان سے اگلے شعبان کے درمیان فرمانے والا ہے، جو کہ اگرچہ لوح محفوظ کے اندر بھی تحریر ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن اسے فرشتوں کو سونپ دیا جاتا ہے. اور اس کی وضاحت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے بھی کی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شعبان میں کثرت کے ساتھ رمضان کے بعد جس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا. تو جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس ماہ مقدس میں اس کثرت کے ساتھ روزے کیوں رکھتے ہیں، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مقدس کے اندر فیصلے ہوتے ہیں پورے سال کے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا فیصلہ ہو رہا ہو تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا اہم مہینہ ہے کہ جس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے اور بندے کو کانشیس رہنا چاہیے. اور اس کے حوالے سے جو احادیث کے اندر آتا ہے کہ آدمی کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے ہیں، یوں تو اللہ رب العزت کی رحمت ہر وقت بڑی وافر ہے، رحمتی وسعت کل شیء، لیکن کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت کی رحمت روٹین سے زیادہ برستی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، اور ترمذی کے اندر بھی، اور ابن ماجہ میں بھی، اور ایک سے زائد یہ کتب کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر رات جب اس کا تیسرا پہر شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت آسمان دنیا پر متوجہ ہوتی ہے. ہر رات کا یہ معمول ہے. بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف سے ندائیں دی جاتی ہیں کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ جس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی معافی کا طلبگار جس کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، کوئی دعا کرنے والا تو اس کی دعا کو قبول کر دیا جائے. یہاں تک کہ طلوع فجر تک جو آخری جو حصہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہر رات کا معمول ہے. اور اسی وجہ سے صلحاء نیک اتقیاء وہ رات کے پچھلے پہر اٹھتے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تہجد بھی پڑھا کرتے تھے، اور بزرگان دین بھی تہجد کو وہ نوافل ادا کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، پچھلے پہر اٹھتے ہیں. لیکن اکثریت ہماری طرح سوئی رہتی ہے، ہم پچھلے پہر نہیں اٹھ پاتے. اللہ رب العزت کی رحمت ہر رات پچھلے پہر ندائیں دیتی ہے. بات بڑی قابل توجہ ہے، ادھر توجہ کیجئے گا، اپنی مصروفیات کی طرف نہ سوچ اور دھیان ادھر ادھر نہ لگائیے گا. بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں کہ اللہ رب العزت کی رحمت ہر رات پچھلے پہر میں آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اٹھنے والے اس رحمت سے حصہ حاصل کرنے والے اپنا اپنا حصہ لے لیتے ہیں. تہجد گزار اٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں اس رحمت کو. لیکن ہماری طرح میں نے کہا کہ ہم سوئے رہتے ہیں، اکثریت نہیں اٹھ پاتے. رات کو جو لیٹ ہم نے سونا ہوتا ہے، اس لیے صبح جلدی اٹھنا، بلکہ بعض اوقات تو فجر کی نماز بھی ادا کرنا ہمارے لیے ایک پہاڑ ثابت ہوتا ہے. چونکہ سونے کی جو روٹین 1 یا 2 3 بجے ہے تو پھر اٹھنا مشکل ہوتا ہے. الغرض اللہ رب العزت کی رحمت ہر رات ندائیں دیتی ہے. ہم غفلت میں سوئے رہتے ہیں، ہم تو غافل ہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. اللہ پاک نے ہا کے ساتھ قسم کھائی اپنے حق کی جو بندوں کے اوپر ہے، اور میم کے ساتھ جو بندوں کے ساتھ محبت ہے اس کی بھی قسم کھائی، اور فرمایا کہ تم تو اٹھ نہیں سکتے لیکن میں بھی اپنی رحمت سے تمہیں محروم نہیں رکھ سکتا. اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی یہ 15ویں رات آتی ہے، شب برات جسے کہا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق پہلے تو فرمایا کہ تم اس رات میں
عبادت کیا کرو، جاگا کرو، قیام کیا کرو، اور اس کے دن کو پھر روزہ رکھا کرو. یہ اس کا ابتدائی حصہ ہے اس حدیث پاک کا. لیکن ساتھ فرمایا کہ اس رات میں سورج کے غروب ہوتے ہی، پہلے عام روٹین کیا ہے بخاری اور مسلم اور ترمذی کے اندر، کہ رات کے پچھلے پہر تیسرے حصے میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ رب العزت آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے. لیکن شعبان کی 15ویں شب سورج غروب ہوتے ہی اللہ رب العزت کی رحمت آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور وہ ندائیں، وہ آوازیں، اللہ کی رحمت کی وہ پکار کہ جو ہر رات پچھلے پہر میں تھی، ہم سوئے رہتے تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اٹھ نہیں سکتے، چلو میں تو آ سکتا ہوں. اب اگر تم اس سے محروم رہو گے، اگر تم اب بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے، تو پھر یہ ہماری بدقسمتی ہوگی. اللہ کی رحمت جو آخری پہر میں آتی تھی، شب برات، اس رات کے اندر سورج ڈلتے ہی، غروب ہوتے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے وہ ندائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، حل من مسترزق، ہے کوئی رزق کا طلبگار، ہے کوئی اپنی معافی طلب کرنے والا، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، میں اس کو رزق عطا کر دوں، میں اس کی دعا کو قبول کر دوں. حل من فلاں، ہن من فلاں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کوئی فلاں، ہے کوئی فلاں. اس طرح سے اللہ کی رحمت آوازیں دیتی رہتی ہے، اور فجر طلوع ہونے تک یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جاری و ساری رہتا ہے. اور یہ اللہ رب العزت نے جو رات عطا فرمائی ہے، یہ اس کی محبت کا ثبوت ہے کہ اسے اللہ نے جو اپنے بندوں کے ساتھ جو محبت ہے، میں حامیم، مجھے محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اور اتنی زیادہ محبت ہے کہ جیسے آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ ماں کو اپنی اولاد کے ساتھ، والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے. کیوں ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ کیوں اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے کہ اگر بچہ جو ہے وہ گھر سے بھاگ بھی جاتا ہے تو اس کا دل تڑپتا رہتا ہے، وہ بے چین رہتی ہے. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ بچے گھروں سے چلے جاتے ہیں تو پھر بھی وہ اشتہارات دیتے ہیں اور اس کے اندر لکھتے ہیں، لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بچے کا نام ہے، یہ اس کی شکل و صورت ہے، یہ اس کی عادات ہیں، یہ اس کی خصوصیات ہے، اگر کسی کو ملے تو اس نمبر پر رابطہ کرے. اور ساتھ نیچے نوٹ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اگر وہ یہ خود اشتہار پڑھ رہا ہو تو وہ گھر آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. یہ والدین کی بچے کے ساتھ محبت ہے. کیوں؟ کہ اس نے اس کو پیدا کیا ہے، ولادت کی ہے، اس کی پیدائش ہوئی ہے. یہ ہے والدین کی اپنی اولاد کے ساتھ محبت. آپ سوچیں کہ اس خالق کی محبت اپنے بندے کے ساتھ کس قدر ہوگی کہ جب اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرما رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، اے بھٹکے ہوئے انسان، اے بھاگے ہوئے انسان. جیسے وہ بچہ بھاگ جاتا ہے تو والدین اس کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں، رب بھی اپنے بندوں کو جو اس کی رحمت سے دور بھاگے ہوئے ان کو بلاتا ہے، یا ایھا الانسان، اے لوگ، اے انسان، اے بھٹکے ہوئے، اے دور گئے ہوئے، اے اللہ کو بھولے ہوئے، اس کا گھر کا رستہ بھولنے والے، ماں غرک، کس نے تمہیں دور کر دیا ہے بربک الکریم، تمہارے اس رب سے جو بڑا ہی مہربان ہے، جو بڑا ہی کریم ہے. کتنی محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ خالق کائنات کو کہ کہتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، سارعوا، جلدی جلدی آؤ، بھاگو، الی مغفرۃ، مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف، اللہ رب العزت سے معافی کے لیے. اللہ رب العزت نے یہ راتیں ہمیں اپنی بخشش کا سامان کرنے اور اپنی یاد دلانے کے لیے رکھی ہوئی ہیں کہ انسان ہے چونکہ بھٹک جاتا ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ جو چیز بڑی آسانی کے ساتھ مل جائے تو اس کی ہمیں قدر نہیں ہوتی. جو چیز آسانی کے ساتھ مفت میں مل جائے نا، اس کی ہمیں قدر نہیں ہوتی. جس کے اوپر زیادہ محنت لگی ہوئی ہو نا، کہ اتنے لاکھ کی گاڑی ہے، اس کے اوپر بڑا دھیان ہوتا ہے، کوئی اس کو کوئی سکریچ نہ ڈال دے، کوئی ہاتھ نہ لگا دے. لیکن جو اگر ہلکی پھلکی ہو، مفت میں ملی ہو، کسی نے تحفہ دے دی ہو، ہلکی پھلکی چیز ہو، تو اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی. اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان بھی مفت میں دے دیا ہوا ہے،
اللہ رب العزت نے انسان کو والدین بھی مفت میں دے دیے ہوئے ہیں، بندے کو قدر نہیں ہوتی۔ والدین کتنی عظمت والی چیز ہے، لیکن والدین کا قدر نہیں کرتے، والدین کی بات نہیں مانتے، نافرمانی کرتے ہیں۔ پوچھو ان سے کہ جن کے والدین نہیں ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے کان ترستے ہیں کہ کوئی ان کو بلانے والا ہو، کوئی ان کو یہ کہنے والا ہو کہ آؤ بیٹا گھر میں آؤ، آؤ ہمیں تم سے پیار ہے اور ہم تمہیں پیار کرنا چاہتے ہیں۔ والدین کسی بھی حالت کے اندر اپنی اولاد کے لیے برا نہیں سوچتے، لیکن بندے غفلت کے اندر ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں چونکہ مفت میں چیز ملی ہوئی ہے کوئی قدر نہیں ہے۔ لیکن جتنی محنت، جتنی مشقت ماں اپنی اولاد کے لیے کرتی ہے، باپ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے، اگر ساری عمر بھی وہ ان کے پاؤں دھو دھو کر پیے تب بھی ان کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ لیکن کیا کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، ان کو نافرمانی بھی کرتے ہیں، آنکھیں بھی دکھاتے ہیں والدین کو۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ، اللہ پاک اپنی حفاظت میں رکھے۔ مفت میں ایمان بھی ہمیں مفت میں مل گیا ہے۔ پوچھو سیدنا بلال حبشی سے کیسے ایمان ملا تھا، تپتی ہوئی ریت کے اوپر تڑپتے تھے، بھاری بھرکم پتھر رکھ دیے جاتے تھے، اور کتنی تکلیفوں کے اندر پھر بھی احد کا کلمہ پڑھتے تھے۔ ان کو ایمان کی قدر ہے۔ ہمیں یہ چیزیں مفت میں ملی ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے شب قدر کو چھپا کے رکھا، لیکن شب برات کو واضح کر دیا۔ بے شمار احادیث کے اندر اس کی فضیلت موجود ہے کہ جو نصف شعبان، یہ جو 15ویں شب ہے، اس میں جو عبادت کرتا ہے اللہ رب العزت، حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات اپنے بستر پر موجود نہیں تھے۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ بستر پر میں نے نہیں پایا، میں نے ان کو تلاش کرنے کے لیے کوشش کی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے اندر پہنچے ہوئے ہیں۔ جب مجھے دیکھا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے، فرمایا اے عائشہ تو نے سمجھا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کرے گا؟ یعنی وہ سمجھی تھیں کہ شاید آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور زوجہ کے گھر میں تشریف لے گئے ہیں، لیکن کہیں نہ ملے، جنت البقیع میں ملے، اور وہاں پر التجائیں اور دعائیں کر رہے تھے۔ دوسری روایت کے اندر ہے کہ وہاں پر کون کون سی دعائیں کر رہے تھے، لیکن یہاں پر صرف یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ تم نے یہ سمجھا تھا اے عائشہ آج شعبان کی نصف شب ہے، یعنی شب برات جسے ہم کہتے ہیں، 15ویں رات۔ فرمایا کہ اس رات اللہ رب العزت اپنے بندوں کی بخشش اس قدر کثرت کے ساتھ کرتا ہے کہ جس قدر قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے اس رات کے اندر۔ تو یہ بخشش کی رات ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کے نازل ہونے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لوٹنے کی رات ہے۔ لیکن یہ چونکہ بتا دی گئی ہے، مفت میں مل جاتی ہے، ہم پھر بھی اس کی قدر نہیں کرتے۔ شب قدر چھپا کے رکھی، اور اللہ رب العزت کے ہر کام کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے چھپا کے رکھا تاکہ اس کی قدر بڑھ جائے۔ پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ رمضان المبارک کا اعتکاف کیا شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ، یا باری تعالیٰ یہ پورا مہینہ اعتکاف کرے گی میری امت، یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ آخری 20 دن اعتکاف کر لو۔ پھر 20 دن اعتکاف کیا۔ جب اعتکاف کر کے دیکھ لیا، پھر اللہ کے حضور التجا کی کہ یا باری تعالیٰ یہ بھی بڑا مشکل ہے، 20 دن اعتکاف کرنا یہ بھی کوئی آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر تخفیف ہو گئی کہ آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا جائے اور پھر اس رات کو تلاش کیا جائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری ہماری تعلیم امت کے لیے اور ہماری سہولت کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کیا کہ رات کا پتہ چل جائے۔ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا قبول فرما لیتا ہے، لیکن امت کی تعلیم کے لیے اور اس کی قدر کو بحال رکھنے کے لیے اللہ پاک نے پھر آخری جو 10 دن تھے اعتکاف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن پھر بھی عرض کی یا باری تعالیٰ یہ اعتکاف ٹھیک ہے بیٹھ جائیں گے، لیکن ساری راتوں کو نہ جگا، ساری راتیں اعتکاف کی نہ جگا۔
اللہ رب العزت نے فرمایا چلو اس کی جو طاق راتیں ہیں اس کے اندر تلاش کر لو، لیکن اسے مخفی رکھا تاکہ اس کی طلب کے اندر، جستجو کے اندر کوشش کریں. اور ساتھ پھر مہربانی بھی یہ ہے کہ مفسرین اور اہل علم کہتے ہیں کہ اگر یہ بتا دیا جاتا کہ وہ خیر من الف شہر، اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے نا، شب برات سے کہیں زیادہ اس کی فضیلت ہے کہ خیر من الف شہر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ. تو اللہ رب العزت نے اسے چھپا کے رکھا. اگر بتا دی جاتی تو جو لوگ جانتے بوجھتے بھی اس رات پھر اٹھ کر عبادت نہ کرتے تو پھر وہ گناہگار بھی ہوتے. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے مخفی کر کے ایک رحمت کا پہلو بھی رکھ دیا، لیکن جو شب برات تھی اس کو کھول کر بتا بھی دیا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری راتیں ہیں. ہر جمعے کی جو رات ہے وہ بھی ایسی رات ہے کہ جس کے اندر اگر بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں. لیکن جو شب برات ہے اس کے اندر کثیر تعداد میں احادیث ہیں. اللہ رب العزت نے یہ جو بخشش کا موقع ہمیں بار بار عطا کیا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہے میری طرف پلٹیں، میرے حقوق کی طرف آئیں، اور میں انہیں اپنی محبت سے نوازتا رہوں. اور رحمت او بہانہ می جوید، بہانہ می جوید، اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ بہانے اس طرح سے دیتی ہے، موقع دیتی ہے توبہ کرنے کے، استغفار کرنے کے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے. کہ اللہ رب العزت کو جب کوئی گناہگار اس کی طرف پلٹ کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے کوئی شخص جو صحرا کے اندر سفر کر رہا ہو اور اس کا اونٹ بما سامان گم ہو جائے اور اسے موت کے علاوہ کچھ نظر نہ آ رہا ہو، اگر اس صحرا میں اسے وہ اونٹ دوبارہ مل جائے تو کتنی خوشی اسے ہوگی کہ جو موت سے زندگی کی طرف آ گیا ہے. اللہ رب العزت کو اس سے بھی کہیں زیادہ بندے، گناہگار بندے کو جب وہ واپس پلٹتا ہے اللہ کو خوشی اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں یہ دعا ہے کہ خالق و مالک اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج مغرب کے سے لے کر عشاء کے درمیان پروگرام بھی ہوگا اس حوالے سے، اور اس میں نوافل کا طریقہ بھی بتایا جائے گا. رات کے جو ذکر اذکار ہیں، جو بھی نوافل ہیں، ان کا بھی طریقہ بتایا جائے گا. تو اس کے اندر شریک بھی ہوں، نعت خوانی بھی ہوگی، باقی معاملات بھی ہوں گے. تو اس کے اندر آپ کوشش کریں کہ یہاں شب بیداری کریں، نوافل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں. جو نوافل بتائے جائیں گے اس کے مطابق نوافل پڑھ کے اس شب کو زندہ کریں. کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 5 راتوں کو زندہ کرتا ہے، یعنی اس میں عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، تو وہ اپنے لیے جنت کا حقدار بن جاتا ہے، اپنے لیے جنت کو واجب کر لیتا ہے. چنانچہ میں آپ سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آج کی جو رات ہے وہ یہاں پر آ کے آپ اس کے اندر پروگرام کے اندر شریک بھی ہوں اور اللہ رب العزت کی رحمت اور مغفرت کے حصول کا جو ایک بہترین موقع ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. وما علیہ الا البلاغ.